السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله، فأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، إن الله نعم ما يعظكم به، إن الله كان سميعا بصيرا۔ اللہ تعالی نے دو طرح کی امانتیں اور دو طرح کے حقوق رکھے ہیں۔ سب سے پہلا حق اور امانت جس کا اللہ تعالی کی ذات کے ساتھ تعلق ہے، اور دوسری قسم ان حقوق کی یا امانات کی ان کا تعلق مخلوق باری تعالی کے ساتھ ہے۔ دوسرے الفاظ میں آپ اس طرح کہہ لیں، وہ امانتیں جن کا تعلق اللہ تعالی کی ذات گرامی سے ہے، وہ سارے کے سارے عموماً دینی معاملات آ جاتے ہیں۔ تو جن کا تعلق اللہ کی مخلوق سے ہے، ان میں سے زیادہ معاملات وہ ہیں کہ جن کو ہم دنیاوی معاملات کہہ کر نظر انداز کر دیتے ہیں۔ امانت اس کا تعلق اللہ کی ذات سے ہو، پھر بھی وہ امانت ہے، اگر خیانت کی جائے تو اس کا نتیجہ جو ہے وہ اچھا نہیں۔ امانت کا تعلق اللہ کی مخلوق سے ہو،
اس میں خیانت کی جائے تو پھر بھی اس کا نتیجہ اچھا نہیں ہے۔ تو اللہ تعالی نے دونوں امانتوں کو صحیح ادا کرنے کا انسان کو پابند کیا ہے۔ یہ آیت مبارکہ جو آپ کے سامنے میں نے تلاوت کی ہے، اس کا شان نزول کیا ہے، پس منظر کیا ہے، یہ اللہ تعالی نے کیوں نازل فرمائی، اس کا پس منظر یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مکہ مکرمہ میں فاتح کی صورت میں داخل ہوئے تو آپ نے جو بیت اللہ کی چابی بردار تھے، بعض روایتوں میں ان کا نام عثمان بن علی ہے، بعد میں عثمان بن مظعون ہے، نام میں تھوڑا سا اختلاف، ان سے بیت اللہ کی چابی واپس لے لی۔ یہ آدمی کون تھا؟ یہ ابھی مسلمان نہیں ہوا، اس سے پہلے ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بیت اللہ کی چابی طلب کی تھی تو اس نے چابی دینے سے صاف انکار کر دیا تھا۔ یہ ذرا ذہن میں رکھیں، اس وقت بھی یہ مسلمان نہیں، اور فتح مکہ کے موقع پر جب آپ نے اس سے چابی طلب کی ہے اس وقت بھی ابھی یہ مسلمان نہیں ہوا۔ اب فتح مکہ کے موقع پر جب آپ نے بیت اللہ کی چابی اس سے واپس لی ہے تو آپ کے ذہن میں وہ پہلی چیز بھی تھی، آپ کے ذہن میں یہ بھی چیز تھی کہ یہ ابھی مسلمان نہیں ہوا، تو بیت اللہ کی تولیت اہل ایمان کے پاس رہنی چاہیے، چابی اہل ایمان کا حق ہے۔ تو آپ نے اس نیت سے چابی لی کہ آئندہ اسے نہیں لٹائی جائے گی، تو اللہ تعالی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طرز عمل پسند نہ آیا، تو اللہ تعالی نے فوراً یہ آیت مبارکہ نازل کی کہ ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا، اے میرے نبی بیت اللہ یہ میرا گھر ہے، یہ میری امانت ہے، تو میری مرضی کے بغیر آپ نے اس سے چابی واپس کیوں لی؟ یہ امانت تھی، اللہ آپ کو حکم کرتا ہے کہ یہ امانت آپ اس کو واپس کریں۔ جب آیت مبارکہ کا نزول ہوا، اب آپ ذرا غور کریں، یہ آدمی کون ہے کہ جس سے رسول اللہ نے پہلے بھی چابی طلب کی تھی، اس نے صاف انکار کر دیا۔ اب آپ فاتح ہیں تو آپ نے اس سے چابی جب طلب کی تو اس نے خوشی سے نہیں دی، کیونکہ یہ مغلوب تھے، یہ مفتون تھے، آپ فاتح تھے، اس نے طاقت سے ڈرتے ہوئے دیے، لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ امانت تھی، یہ میرے نبی کے لائق نہیں کہ وہ کسی کی امانت واپس نہ کرے، ان تؤدوا الامانات الی اہلہا، فوراً یہ امانت اس کو واپس کی جائے۔ آپ نے اسے بلایا، چابی واپس کی، اس کا نتیجہ یہ نکلا وہ بھی اسلام میں داخل ہو گیا ہے۔ تو میرے بھائیوں، امانت جو ہے چاہے اس کا تعلق اللہ کی ذات سے ہو،
چاہے اس کا تعلق مخلوق باری تعالی سے ہو، اس میں خیانت درست نہیں ہے۔ امانت اس کا اہل، اس کا جو عارضی مالک ہے، عارضی کے لفظ میں نے اس لیے بولے کہ یہ انسان کی جتنی ملکیت ہے یہ عارضی ہے، ایک دن یہ ختم ہو جائے گی۔ اس دن اللہ سوال کریں گے کہ آج یہ زمین و آسمان اور ان میں موجود چیزیں کس کی ملکیت ہے؟ تو سب کہیں گے للہ الواحد القہار، ان چیزوں کا وہ مالک ہے کہ جو تمام چیزوں کا اصلی مالک تھا۔ تو اب دیکھیں ہمیں عارضی ملکیت ملی تو ہم کس طرح نافرمان ہو گئے۔ اسی لیے آگے اللہ فرماتے ہیں وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ، جب تم لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو، جب تمہیں یہ موقع مل جائے کہ تم نے لوگوں کے درمیان فیصلہ کرنا ہے، یہ بھی ایک فیصلہ ہے کہ اب امانت آپ کے پاس ہے، آپ اس کو صحیح لوٹاتے ہیں یا اس کو پریشان کرتے ہیں، یہ بھی فیصلہ ہے۔ فرمایا ان تحکموا بالعدل، تم یہ فیصلہ یہ ذہن میں رکھ کے کرو کہ تمہارا بھی ایک دن فیصلہ ہونے والا ہے۔ جب انسان کے یہ ذہن میں ہوگا کہ آج میں لوگوں کے فیصلے کرتا ہوں، ایک دن ایسا ہوگا کہ مجھے بھی کھٹیرے میں کھڑا کر کے میرا بھی فیصلہ کیا جائے گا۔ جب یہ تصور راسخ ہو جائے، پختہ ہو جائے، تو پھر انسان کبھی عدل کا دامن، انصاف کا دامن نہیں چھوڑتا۔ کیوں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو دین و تدان، جس طرح تم دنیا میں کرو گے اسی طرح تمہارے ساتھ کیا جائے گا۔ اب اگر کوئی چاہتا ہے کہ میرے ساتھ عدل ہو، اچھا سلوک ہو، اسے چاہیے کہ وہ امانات کا خیال رکھے، چاہے اس امانت کا تعلق اللہ تعالی سے ہو، چاہے اس کا تعلق لوگوں کے ساتھ ہو۔ اللہ تعالی کے ساتھ جن امانتوں کا تعلق ہے ان میں سے سب سے پہلی چیز عقیدہ توحید ہے کہ انسان اس مالک کی کبھی نافرمانی نہ کرے، اس کے ساتھ اس کی ذات میں، اس کی صفات میں کسی کو شریک نہ کرے کہ جس ذات نے اس کو پیدا کر کے دنیا کی نعمتوں سے نوازا۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ سے سوال کیا تھا، اے معاذ تو جانتا ہے کہ بندے پر اللہ کا حق کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں اللہ و رسولہ عالم، اللہ اس کے رسول زیادہ جانتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا تھا بندے پر اللہ تعالی کی ذات کا سب سے پہلا حق یہ ہے کہ بندہ خالص اس کی عبادت کرے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے۔ اب یہ دیکھ لیں ہمارے کتنے ہی بھائی ایسے ہیں جو اللہ کو سجدہ بھی کرتے ہیں اور سجدہ کرنے کے بعد وہ کہتے ہیں کہ ہماری بگڑی فلاں بنانے والا، فلاں کے پاس ہم گئے، ہم بیمار تھے، اس نے ہمیں شفا دے دی، ہمارے پاس اولاد نہیں تھی، اس نے ہمیں اولاد دے دی، ہم بیمار تھے، ہم نے اس کے نام کا چڑھاوا دیا، اس نے ہمیں شفا دے دی۔ یہ ساری صفات اللہ تعالی کی ہیں، حالانکہ یہی وہ
آدمی ہے کہ جس نے نماز کی ہر رکعت میں یہ اقرار کیا ہے کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ اللہ کی سب سے پہلی امانت ہے، ہم اس میں خیانت نہ کریں۔ تو اگر ہم خیانت نہیں کرتے تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اب اے معاذ تجھے پتا ہے کہ اللہ تعالی کی ذات پر بندے کا کیا حق ہے؟ وہ پھر کہتے ہیں کہ اللہ و رسولہ عالم، اللہ اور اس کا رسول زیادہ جانتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا اگر بندہ اپنے مالک کی امانت کو پورا کرتا ہے، اس کی ذات میں، اس کی صفات میں، اس کے اسماء میں کسی کو شریک نہیں کرتا، تو فرمایا پھر اللہ تعالی کی ذات پر بندے کا حق یہ ہے کہ اللہ اسے جہنم سے آزاد کر دے، اللہ اسے عذاب نہ دے۔ تو میرے بھائیوں، یہ وہ امانت ہے کہ جس میں ہمارے کتنے ہی بھائی ہیں خیانت کرتے ہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ اپنے صحابہ کو یہ ارشاد فرمایا تھا کہ اے میرے پیارے صحابہ، مجھے یہ خدشہ نہیں اپنی امت پر کہ وہ بتوں کی پوجا شروع کر دیں گے، یہ خدشہ نہیں کہ ساری کی ساری امت بتوں کی پوجا شروع کر دے۔ فرمایا مجھے اپنی امت پر جس بات میں زیادہ خدشہ ہے وہ یہ ہے کہ یہ اپنے اعمال لوگوں کو دکھلانے کے لیے کریں گے، ان کی نیکی میں، ان کی عبادت میں ریاکاری آ جائے گی، اللہ کی رضا کا تصور ختم ہو جائے گا، اور ہر یہ اچھا کام کرنے کے بعد یہ تمنا کریں گے، یہ آرزو کریں گے کہ ہماری دنیا میں اس کام پر تعریف کی جائے، ایحمدو ہو، قرآن کے الفاظ ہیں کہ ہماری تعریف کی جائے۔ تو فرمایا سب سے زیادہ خطرہ مجھے اس بات کا ہے کہ میری امت ریاکاری میں شریک ہو جائے گی۔ تو میرے بھائیوں دیکھ لیں، میں زیادہ تبصرہ نہیں کرتا، اشارہ کافی ہے۔ آج ہمارے احوال کیا ہیں؟ میں آپ کے سامنے کھڑا ہوں، اللہ کے فضل سے بیان کر رہا ہوں، تو میرے دل میں بھی یہ ہے کہ میری تعریف کی جائے، مجھے بعد میں کہا جائے کہ حافظ صاحب نے بڑا اچھا خطبہ دیا ہے، آپ نے نماز پڑھی ہے، کہ آپ کے دل میں بھی یہ ہے کہ لوگ کہیں کہ یہ بڑی لمبی نماز پڑھتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، اگر یہ چیز دلوں میں پیدا ہو گئی تو یہ امانت میں خیانت ہے، اور یہی وہ چیز ہے کہ جس کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایسے لوگ جب اللہ کے سامنے پیش ہوں گے تو اللہ کہیں گے تمہاری نمازیں بھی موجود ہیں، تمہارا صدقہ خیرات بھی موجود ہے، حج عمرے بھی تمہارے موجود ہیں، نیکیوں کے پہاڑ تم لے کر میرے دربار میں پیش ہوئے ہو، لیکن آج تمہیں دینے کے لیے کوئی اجر نہیں۔ کس لیے؟ کہ آج تم ان اعمال کا اجر ان لوگوں سے طلب کرو کہ جن کو خوش کرنے کے لیے تم یہ اعمال کرتے رہے۔ اللہ صاف جواب دے دیں گے۔ یہی وہ لوگ ہیں کہ جن کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں کہ هل اتاک حدیث الغاشیہ وجوہ یومئذ خاشعہ عاملۃ ناصبہ تصلی نارا حامیہ۔ یہ نظریں جھکائے ہوئے اللہ کے دربار میں پیش ہوں گے تو اللہ کہیں گے کہ تصلی نارا حامیہ، یہ نہیں کہ ان کو جہنم میں داخل کر دو، فرمایا کہ اللہ کا یہ حکم ہوگا ان کے الٹے کر کے جہنم میں داخل کر دو۔ یہ اس قدر
اللہ تعالی کو ناراض کرنے والی بات ہے کہ انسان نیکی کرے اور اس نیکی کے اندر اخلاص نہ ہو، اس میں اللہ کو راضی کرنا مقصود نہ ہو، اس میں دکھلاوا آ جائے۔ تو میرے بھائیوں، عبادت کرتے وقت اللہ سے ہمیں ڈرنا چاہیے، اللہ سے ڈرنا چاہیے، اور عبادت کرنے کے بعد پھر اللہ سے یہ دعا بھی کرنی چاہیے کہ یا اللہ، ہمارا کوئی کمال نہیں، تو نے ہمیں توفیق دی، یہ عبادت ہم نے کی، تو یا اللہ جب توفیق دی ہے تو اب اپنی رحم سے اسے شرف قبولیت بھی عطا کر دے۔ یہ دعا کرنی چاہیے۔ قرآن اٹھا لیں، کئی مقامات ایسے ہیں کہ انبیاء کے واقعات ہیں، صلحاء کے واقعات ہیں کہ وہ نیکی کرنے کے بعد اللہ کے سامنے عاجزی کرتے ہیں، انکساری کرتے ہیں کہ یا اللہ، یہ ٹوٹی پھوٹی عبادت، اس کا حق ہم ادا نہیں کر سکے، اپنی رحم سے اسے شفع قبولیت عطا فرما دے۔ تو میرے بھائیوں، جب ہماری عبادتوں میں اس طرح کا طرز عمل ہوگا، للہیت مقصود ہوگی، ریاکاری سے ہماری عبادت پاک ہوگی، اللہ کی رضا مقصود ہوگی، تو انشاءاللہ اللہ تعالی ہمیں اپنی رحمت سے کبھی مایوس نہیں کریں گے۔ امانت، جن امانتوں کا تعلق اللہ تعالی کے ساتھ سب سے پہلے تو ہوئی تھی، پھر دوسری شریعت کے احکام آتے، لیکن آج ہم دیکھ لیں کہ ہم ان احکامات کو کس حد تک پورا کرنے والے، کس حد تک پورا کرنے والے۔ آج جہاں تک ہمارے معاشرے کی بات ہے، اس میں اتنی گراوٹ ہے، ہم اپنے آپ کو تبدیل نہیں کرنا چاہتے، اپنی خواہشات کے مطابق شریعت میں تبدیلی چاہتے۔ یہ بات میں منبر رسول پر کھڑا ہو کر رہا، کس لیے کہ لوگ فتاوا کے لیے آتے ہیں، مسائل پوچھتے ہیں۔ میں نے کئی دوستوں کو یہ دیکھا ہے کہ ان کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ یہ کوئی گنجائش ہماری خواہش کے مطابق نکلے، اگر گنجائش نہ ہو، نہ نکلتی ہو، تو وہ ہم پہ ناراض ہوتے ہیں، طرح طرح کی بعض دفعہ باتیں بھی کرتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، یہ ساری چیزیں کیوں ہیں کہ ہم اس امانت کو بھول گئے کہ جو امانت اللہ تعالی نے ہمارے ذمہ لگائی تھی، ہم نے اس میں خیانت کی۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی کو یہ حکم ہے، تو پھر ہمیں خود سوچ لینا چاہیے۔ اب وہ چیزیں جن کا تعلق اللہ تعالی کی مخلوق سے ہے، وہ ایک دوسرے کے حقوق ہیں، ایک دوسرے کے حقوق ہیں۔ آپ دیکھ لیں یہ حقوق ہم کس حد تک پورا کرتے ہیں۔ ان میں سے کچھ حقوق وہ ہیں کہ جن کی ذمہ دار حکومتیں ہیں، اور کچھ یہ ہیں ایسے ہیں کہ جن کی ذمہ دار رعایا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، ہر کوئی اپنے رعیت، اپنے متاحت کا مسئول ہوگا، اس کے متعلق اس کو قیامت کے دن اللہ سوال کریں گے۔ مثال کے طور پر ایک دکاندار ہے، اس کو ملازموں کے متعلق بھی سوال ہوگا کہ تو نے ان کے ساتھ کیا سلوک روا رکھا، ان کے حقوق پورے کیے۔ اگر کوئی گھر کا سربراہ ہے، اللہ اس سے گھر کے افراد کے حقوق کے متعلق سوال کریں گے۔ اگر کوئی حکومت کا سربراہ ہے تو حکومت کو اپنی رعایا کے متعلق سوال کیا جائے گا۔ اب دیکھ رہے، جب ہم اس میدان میں جاتے ہیں تو
ہم سارے کے سارے خالی ہاتھ نظر آتے ہیں، اندھیرا ہی اندھیرا نظر آتا ہے۔ آج دیکھ لیں، قوت ملتی ہے تو ہم کون کون سا ظلم ہے جو عامت الناس پہ نہیں کرتے، کون کون سا ظلم ہے۔ ابھی پرسوں کی بات ہے، یہ ریلوے اسٹیشن پہ دیکھا، یہ رکشے جو تھے ان کو اٹھا اٹھا کے لے جا رہے تھے۔ کیوں جی؟ یہ لوڈر رکشے ہیں، ان کی رجسٹریشن نہیں، یہ غیر قانونی ہے۔ تو اب سوال یہ ہے کہ یہ رکشے بنانے کی پہلے اجازت کس نے دی؟ اگر آپ کی اجازت کے بغیر یہ بنے ہیں تو پھر آپ نے اس وقت کیوں نہیں روکا؟ یہ رکشے بک بھی گئے، آپ نے بیچنے کی اجازت بھی دے دی۔ ایک مزدور اپنی مزدوری کر رہا ہے، جب مزدور کے پاس آیا تو پھر آپ کو یاد آ گیا کہ یہ غیر قانونی ہے۔ یہ ظلم ہے، یہ معیشت کو خراب کرنے والی بات ہے۔ یاد رکھیں، عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ یہ بھی حاکم تھے۔ جب فارس کا وفد ان کو ملنے کے لیے آیا، آپ گھر میں تشریف فرما نہیں تھے، گھر سے پتا چلا مسجد میں ہوں گے، مسجد سے پتا چلا کہ کہیں بازار میں ہوں گے۔ وہ وفد تلاش کرتا کرتا گیا، ایک سایہ دار درخت ہے، دوپہر کا وقت ہے، امیر المومنین پتھر کا تکیہ بنا کر آرام کر رہے ہیں، نہ کوئی پہرا ہے، نہ کوئی سیکورٹی ہے، کچھ نہیں۔ اس کافر وفد نے جب عمر فاروق کو سوتے ہوئے دیکھا، اس نے ایک لفظ کہا تھا عدل کا۔ تو نے عدل کیا ہے، تو نے انصاف کیا ہے، نمتا یا نمتا، اس عدل کی وجہ سے تو پرسکون نیند سو رہا ہے۔ سارے تیرے محافظ ہیں، تجھے دوسرے محافظوں کی کوئی ضرورت نہیں۔ یہ حکومتوں کا فرض ہے۔ آج دیکھ لیں کون کون سا ظلم ہے کہ جو حکومت عوام پر نہیں کر رہی۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، یہ ساری چیزیں امانت میں خیانت ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں کہ ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا، اپنی امانت کا حق پورا کرو۔ اگر تم پورا نہیں کرتے تو پھر یہ یاد رکھو کہ تم نے میرے سامنے پیش ہونا ہے، وہاں تمہارا ترازو لگے گا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، جب میدان حشر میں ترازو لگے گا تو اس ترازو کا ایک پلڑا جو ہے وہ اتنا وسیع ہے کہ ساتوں آسمانوں اور ساتوں زمینوں سے وسیع ہوگا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، وہ ترازو میکائیل کے ہاتھوں میں ہوگا، وزن کرنے والے جبریل امین ہوں گے، اور آدم علیہ السلام کو حکم ہوگا کہ آپ پاس کھڑے ہو جائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آدم علیہ السلام کو پاس کیوں کھڑا کیا جائے گا؟ کہ تاکہ آدم علیہ السلام شاہد بن جائیں، اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کر لیں کہ میری اولاد کے ساتھ اللہ نے ظلم نہیں کیا۔ تو میرے بھائیوں، اگر امانت میں خیانت کریں گے تو پھر یاد رکھیں کہ اس عدالت میں بھی ہم نے پیش ہونا ہے۔ اور خاص کر کے میں حکومت سے پھر یہ گزارش کروں گا
کہ آپ دعوے تو بڑے بڑے کرتے ہیں، مثالیں یورپ کی یا دوسرے ممالک کی دیتے ہیں، اور ٹیکس بھی اس طرح لگاتے ہیں تو سہولت آپ عوام کو کوئی بھی نہیں دیتے۔ اب چھوٹی سی بات ہے، اب تعلیم جو بنیادی چیز تھی اس سے لوگوں کو محروم کر دیا گیا ہے، ادارے پرائیویٹ کیے جا رہے ہیں۔ آؤ، اگر آپ لوگوں کے ساتھ، رعایا کے ساتھ ہمدردی رکھتے ہیں تو پھر نظام تعلیم میں جو فرق ہے اس کو ختم کریں۔ جہاں ایک وزیر کا بچہ پڑھتا ہے وہاں ایک خاک روب کا بچہ بھی پڑھے۔ اس فرق کو ختم کرے جس فرق کو محمد الرسول اللہ نے ختم کیا تھا، جس فرق کو ختم کرنے کے لیے امام بخاری رحمہ اللہ کو بخارا شہر چھوڑنا پڑا تھا، جس فرق کو ختم کرنے کے لیے امام داؤد رحمہ اللہ، امام ابو داؤد رحمہ اللہ کی کمر پر کوڑے لگائے گئے تھے، انہوں نے کوڑے تو منظور کر لیے لیکن اس فرق کو ختم کیا ہے، اس فرق کو قبول نہیں کیا۔ امام بخاری نے وطن کو چھوڑ دیا تھا لیکن اس فرق کو قبول نہیں کیا۔ جب تک آپ یہ تعلیمی نظام ٹھیک نہیں کرتے، اس فرق کو ختم نہیں کرتے، اس وقت تک آپ کے ہاں یہاں جرائم کا خاتمہ نہیں ہو سکتا۔ ہم آپ کے خیر خواہ ہیں، ہم آپ کے خیر خواہ ہیں، ہم ملک کے خیر خواہ ہیں۔ یہ ملک ہے جنہوں نے قربانیاں دی، ان سے پوچھو کہ اس ملک کی قیمت کیا ہے۔ ایک چھوٹا سا واقعہ، 1952 میں جب یہ زخم ابھی تازہ تھے، فیصل آباد دھوبی گھاٹ میں ایک اہل حدیث کانفرنس ہوئی تھی۔ وہاں ایک جماعت کے بہت بڑے معروف شاعر اور عالم دین تھے جنہیں مولانا شمشان کے نام سے پکارا جاتا ہے، یاد کیا جاتا ہے۔ ان کا اصل نام علی محمد تھا۔ ان کو ایک بچی نے وہاں سے خط لکھا تھا، اس خط کے اندر اس بچی نے اپنے اوپر ہونے والے مظالم کا تذکرہ کیا تھا۔ مولانا علی محمد شمشان اس بچی کا نام حذف کیا، عارضی نام دے کر اس کو اشعار میں ڈالا۔ تو 1952 میں فیصل آباد دھوبی گھاٹ کے میدان میں اس نظم کے پہلے 3 شعر پڑے تھے تو چاروں طرف سے رونے کی آوازیں، چیخے کی آوازیں، اور لوگ بے ہوش ہونا شروع ہو گئے۔ جزائے خیر دے حافظ عبد القادر روپڑی رحمہ اللہ کو، یہ اٹھے، انہوں نے مولانا شمشان کو پکڑ کر مائک سے سائڈ پہ کر دیا اور اعلان کیا کہ میری خواہش یہ ہے کہ شیخ الحدیث ابھی بیٹھے اسی کانفرنس کے اندر متفقہ طور پر یہ فیصلہ کیا جائے کہ آج کے بعد اس نظم کو ضائع کر دیا جائے اور آئندہ کبھی اسے پڑھا نہ جائے۔ اس میں کیا تھا؟ اس میں ان مظالم کا تذکرہ تھا، اس میں یہ تذکرہ تھا۔ بچی کہتی ہے کہ میں سجدے کی حالت میں تھی تو میری عزت کو تار تار کیا گیا۔ یہ پاکستان کی قیمت ہے جو ہماری بچیوں نے، ہماری ماؤں نے، ہمارے عزیز و اقارب نے ادا کی ہے۔ تو آج کے جو حکمران ہیں ان کو کیا پتا کہ اس ملک کی قدر قیمت کیا ہے؟ تو اس لیے ہم آپ کے خیر خواہ ہیں، ہم آپ کی بھلائی چاہتے ہیں، ملک کی بھلائی چاہتے ہیں، ملک کی مضبوطی چاہتے ہیں۔ آپ خیال کریں کہ اس ملک کی کیا قدر کیا قیمت چکائی گئی ہے، اس قیمت کا بھی خیال رکھیں فیصلہ کرتے وقت۔
اور سب سے پہلا کام جو ہونا چاہیے یہ نظام تعلیم کو درست کرے، یہ جو نصاب کا فرق ہے اسے ختم کرے۔ جب تک آپ نصاب کا فرق ختم نہیں کرتے تو آپ کی حکومت کو کامیاب حکومت نہیں کہا جا سکتا۔ کرنا تو نصاب کا فرق ختم کرنا تھا، تو ہم نے کیا کیا؟ نصاب کا فرق ختم کرنے کی بجائے جو سرکاری تعلیمی ادارے تھے ان کو ہی ختم ہم نے کر دیا کہ جب یہ تعلیمی ادارے نہ رہیں گے، غریب تعلیم سے محروم ہو جائے گا تو یہ فرق خود بخود ختم ہو جائے گا۔ تو میرے بھائیوں، یہ بہت بڑی خیانت ہے۔ اس لیے اللہ کہتے ہیں ان تحکموا بالعدل ان اللہ نعم ما یعظکم بہ، یہ سب سے بڑی اچھی چیز ہے جس کی اللہ تمہیں نصیحت کرتا ہے کہ امانت کو ادا کرو۔ اگر تم امانت کو ادا نہ کرو گے تو پھر آگے اللہ نے فرمایا ان اللہ کان سمیعا بصیرا، تو پھر تمہیں یہ یقین رکھنا چاہیے کہ اللہ تمہاری ایک ایک بات کو سننے والا بھی ہے، تمہارے ایک ایک فعل کو دیکھنے والا بھی ہے۔ تو آخر جب تم میرے سامنے پیش کیے جاؤ گے، تمہاری باتوں کا، تمہارے تمام افعال کا تمہیں پھر بدلہ دیا جائے گا۔ یہ چیز ذہن میں رکھنا میرے بھائیوں۔ یہ امانتیں چاہے ان کا تعلق اللہ کی ذات سے ہو، چاہے ان کا تعلق مخلوق کے ساتھ ہو، تو کوشش کریں دیانتداری سے حسب استطاعت ان کو پورا کرنے کی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔